تین کچھ مطلب شاعر ہیں جن کی نظمیں میں آپ کو سناؤں گا. کچھ اس میں سے معروف ہیں, کچھ بہت غیر معروف ہیں. ایک شاعر جو تھے ان کی بس یہ نظم ہمارے تک پہنچی ہے. ان کا نام تھا آواز خوارزمی, اور یہ اس زمانے میں کمیونسٹ بنے تھے جب ترکستان, جس کو پہلے روسی ترکستان کہا جاتا تھا, وہاں پہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد نئی حکومت ماسکو میں آئی تھی, اور وہ جگہ جگہ عورتوں کو کہتے ہیں ہم تم لوگوں کو آزاد کرائیں گے. یہ اس زمانے میں یہ کمیونسٹ ہوئے تھے. اور آزاد خوارزمی جو ہے, ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں مطلب انفارمیشن کلیکٹ کر سکا. خوارزم آپ کو پتہ اب ایران میں ہے, لیکن اس زمانے میں یہ ترکستان کا حصہ تھا. دیکھیں انہوں نے روسی میں, آواز خوارزمی نے ایک طنزیہ نظم لکھی ہے, اس کا عنوان ہے شکریہ. اور یہ کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ یہ زار روس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, جو کہ اس زمانے میں مطلق العنان بادشاہ تھے. یہ روسی امیروں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور یہ روسی مطلب مسلمان ملاؤں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. جو اتحاد ثلاثہ ہے, یہ اتحاد جو ابھی تک ہماری مسلم دنیا میں ابھی تک ایک کینسر کی طرح جو ہے, تو یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ طنزیہ نظم ہے شکریہ آواز خوارزمی کی. آپ کی عنایت کے لوگ توہم پرستیوں میں مبتلا ہیں. آپ کی عنایت کے لوگ توہم پرستیوں میں مبتلا ہیں. آپ کی عنایت کے لوگ نہ جانے کب سے ظلم اور افلاس کا شکار ہیں. آپ کی عنایت اے مفتیوں اور قاضیوں, آپ کی عنایت اے مفتیوں اور قاضیوں کہ پوری قوم سور کی مانند باڑوں میں رہتی ہے. یہ روسی قوم کی بات کر رہے ہیں 100 سال پہلے, بولشوک انقلاب سے پہلے. آپ کی عنایت ہے مفتیوں اور قاضیوں کہ پوری قوم سور کی مانند باڑوں میں رہتی ہے. آپ کی عنایت کے لوگ اپنے وطن میں بھی اجنبی ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان سے بھی کوئی مماثلت ہے کہ نہیں. آپ کی عنایت کہ آپ نے ان کو جاہل رکھا اور ان کی قوت ارادی ان سے چھین لی. مگر ایک دن آئے گا جب خالق حقیقی کو تم کو, مگر ایک دن آئے گا جب خالق حقیقی تم کو طلب کرے گا اور کہے گا کہ آپ کی عنایت کہ آپ نے میری مخلوق کو یوں ذلیل و خوار کیا. مگر ایک دن آئے گا جب خالق حقیقی تم کو طلب کرے گا اور کہے گا کہ آپ کی عنایت کہ آپ نے میری مخلوق کو یوں ذلیل و خوار کیا. تم جو نقدی اور خطابات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو, مگر تمہاری عنایت سے لوگوں کو قلم اور کاغذ تک میسر نہیں. کیا ہم انسان, بولو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم کو کتابوں اور گیت گانوں سے پیار نہیں؟ پھر بھی تمہاری عنایت سے ہم جنگلی جانوروں کی سی زندگی گزارتے ہیں. لیکن ایک دن لوگ جاگ اٹھیں گے اور تم سے اس دنیا کا حساب چکائیں گے. لیکن ایک دن لوگ جاگ اٹھیں گے اور تم سے اس دنیا کا حساب چکائیں گے جو تمہاری عنایتوں سے ویرانہ بن گئی ہے. تو یہ آواز خوارزمی کی جو آواز تھی یہ ہمارے تک پہنچی ہے. ان کے بارے میں مطلب انفارچونیٹلی کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں, لیکن یہ نظم جو ہے یہ بہرحال کسی طرح ہم تک آ گئی ہے. تو دیکھیں یہ اچھا. اب ظاہری بات ہے کیونکہ خواتین یہاں پہ ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی خاتون شاعر کا ذکر نہ ہو. تو آنا اخماتووا جو ہیں ان کی روس میں ایک بڑی مسلمہ حقیقت ہے. ان کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا, اور انہوں نے بڑے مشکل حالات میں شاعری کی. مطلب ظاہری بات ہے ہم لوگ تو جوزف اسٹالن کو مانتے ہیں, لیکن آفیشلی جس طرح کی وہ شاعری کرتی تھی وہ بہت زیادہ پاپولر نہیں تھی, تو ان کو اکثر نظر بند کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ سلام ہے آنا اخماتووا کو کہ وہ روس چھوڑ کر نہیں گئی. مطلب کئی ادیبوں کی طرح جوزف براڈسکی چلے گئے, ایوان بونین چلے گئے, ان کو بعد میں نوبل بھی ملے امریکہ جا کے. آنا اخماتووا جو ہیں انہوں نے روس چھوڑنے سے انکار کر دیا, اور بڑے ہی نامساعد حالات میں انہوں نے شاعری کی. اور یہ ان کی آپ ایک نظم دیکھیں, اور روس میں ان کا انتقال ہوا. یہ نظم دیکھیں, یہ بھی اس زمانے کے روس کی ذہنیت آپ کو بتاتی ہے جو تنزل کی حالت میں ہے. یہ مطلب 1947 ورلڈ وار 2 سے پہلے کا یہ روس ہے. اور دیکھیں کتنی دلکش اور سادہ طریقے سے آنا اخماتووا نے اس کو بیان کیا. ان کی نظمیں نارملی اس میں ایک تمثیل کسی کیفیت ہوتی ہے, وہ زیادہ آپ بیتی کے سٹائل میں لکھتی ہیں. یہ دیکھیں, ہم نے سمجھ لیا کہ ہم مفلس ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم مفلس ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور جب ایک کے بعد ایک نعمت ہمارے ہاتھ سے جانے لگی اور ہر دن ایک نئے نقصان کا ماتم ہونے لگا, تو ہم نے گیت بنانا شروع کیے خدا کے عظیم الشان فیض و کرم پر اور اس دولت پر جسے کبھی ہم اپنی کہتے تھے. تو یہ آنا اخماتووا ہیں,
اور ان کا روس میں بہت بڑا مقام ہے. جیسے کہ میں نے کہا ان کو نوبیل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا تھا, لیکن وہ کئی اور روسی ادیبوں کی طرح نہ وہ روس چھوڑ کر گئیں اور نہ انہوں نے جو ہے وہ لکھنا چھوڑا.